الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات سورۃ حجرات میں سے ابتدا میں سے پڑھی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مومن کے لیے ہدایت کا سامان، رہنمائی اور زندگی میں آنے والے مراحل میں دینی تعلیمات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بکمال نازل فرمائی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اور دین اسلام اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی اور دین مکمل کر دیا، اور یہی دین جو ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، پیغمبر کا ذکر کیا جا رہا ہے، احادیث کا دور دورہ ہے، محدثین ہیں، فقہا ہیں، یہ سب دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہی دین میں نے تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اور جب قرآن کریم خود بتا دے کہ مسلمان مومن کے لیے اور انسان کے لیے اسی دین کا اپنانا ضروری ہے، اسی دین پر چلنے سے ہی کامیابی ہے، اسی دین پر چلنے سے ہی اللہ کی رضا ہے، تو وقت آ جاتا ہے پھر کہ دین کی تفاصیل معلوم کی جائیں، دین کے احکام معلوم کیے جائیں، دین کے مسائل معلوم کیے جائیں، اور یہ جو راستے ہیں
دین کے جاننے کے، مسائل کے معلوم کرنے کے، انہی کو فقہائے کرام اور علماء کرام ضروریات کی تعلیم، شرائع کی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کی شکل میں بیان فرماتے ہیں۔ آج کے اس ہمارے مبارک دن میں، جمعۃ المبارک کی مجلس میں، جو اصل میرا موضوع گفتگو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فعلاً بھی سنت پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، قولاً بھی سنت پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور مسلمانوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن مبارکہ دیکھیں، اور وہ عبادات میں سے ہوں، دین میں سے ہوں، یا وہ زندگی کے عام احوال میں سے ہوں، اس کو اختیار کیا جاتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ اہل اسلام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کو اگر اجازت نہیں ہے تو قرآن کریم نے منع کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی تعداد وہ عام مسلمانوں کو دی جانے والی تعلیمات سے مختلف ہے۔ تو قرآن کریم نے خود آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس کے بعد کسی اور کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال میں مسلمانوں پر نرمی قدرے کرتے ہوئے ان میں ناغہ فرمایا ہے یا ان کو کچھ دن کے لیے متروک فرمایا ہے۔ مثلا جو تراویح کی نماز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نے پڑھی ہے، لیکن باقاعدہ ہر روز پابندی کے ساتھ ایسے نہیں پڑھی گئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایام اپنے حجرہ مبارک میں رمضان المبارک کی راتوں کو عبادت فرمائی ہے۔ اب ایسے احوال میں کہ ایک طرف نظر آتا ہے کہ تراویح پڑھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں براہ راست آپ نے باقاعدہ اس کی جماعت نہیں فرمائی ہے مسجد میں۔ اب یہ وہ موقع آ جاتا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنے اسلاف اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی عقل سے یا ہم اپنے موجودہ علم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں اور اس کے مقابلے میں صحابہ کا عمل، ائمہ کا فتاوی،
تابعین اور مجتہدین کی فقہ، اس کو اگر ہم ترجیح نہیں دیں گے تو یہ گمراہی کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا کہ مسلمان رمضان کی راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور مختلف ٹکڑوں میں ہیں، کوئی یہاں دو آدمی، کوئی وہاں 3 آدمی، کوئی وہاں 4 آدمی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما لی اراکم متوضعین، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بکھرے ہوئے ہو۔ اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیوں نہ میں اس حسین عبادت اور اس حسین جماعت کو تم سب میں ایک امام پر جمع کر دوں۔ اب آج کے دور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے افراد بھی نکل آئے ہیں، ایسا فتنہ بھی نکل آیا ہے، اور خاص طور پہ ان کو میڈیا میں پذیرائی دی جاتی ہے اور ان کو بڑا علامہ اسکالر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز ثابت نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ خواتین کا پردہ ثابت نہیں ہے، واللہ عالم، جو ان کے دل میں آیا وہ انہوں نے منہ پہ کہہ دیا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور کہنے کو تو اس کے پاس علم ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے، علم کے باوجود وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے آنکھوں پہ، اس کے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ صبح شام تفاسیر اٹھا کے پڑھتے ہوں گے، صبح شام حدیث کی کتابیں اٹھا کے حوالے ڈھونڈتے ہیں، لیکن افسوس ہے قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بدلے میں احسان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پذیرائی عطا فرمائی، کسی کو عوام میں مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ دین امانت داری کے ساتھ، وہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی دین جو آپ اور آپ کے صحابہ نے محفوظ فرما کے مسلمانوں تک پہنچایا ہے، وہ آگے پہنچانا مسلمانوں تک یہ بہت ضروری کام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے اور اللہ تبارک و تعالی کے وعدے وہ اٹل ہوتے ہیں۔ اگر ایک جماعت وہ کام کرے تو بہت اچھی بات، اگر علماء وہ کام کریں ایک زمانے کے تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ چند افراد پر دین کا کام موقوف ہو چکا ہے، اور اگر یہ افراد آگے پیچھے ہو گئے تو دین کا کام آگے بڑھنا رک جائے گا، یہ مسلمان کے خیال میں آنا بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد، قرآن کریم بھی مراد، دین اسلام بھی مراد، نماز بھی مراد، اللہ تعالی کا ذکر بھی مراد۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو اچھے کام کی کوشش کرتے ہیں، دو پیمانوں میں اس کو ناپ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ دیکھیے میں نے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی اختصار کے ساتھ دین کی حفاظت اور دین میں موجود اعمال اور اس کی کیفیت کا اندازہ آپ حضرات کے سامنے بتا دیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں جو عمل مبارک فرمایا اور چند دن آپ باہر تشریف نہیں لائے وہ بھی ہمارے دین میں محفوظ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخصوص احکام ہیں، جو ایک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اور عظمت ہے، وہ احکام بھی ہمارے دین میں محفوظ ہیں. ہمارے دین کا دار و مدار، ہمارے دین کی بنیاد اور فاؤنڈیشن وہ حفاظت پر ہے. جب ایک مدرسے میں ایک طالب العلم استاد الحدیث کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ حدیث کی کتاب کھول کے پڑھتا ہے، اس کو سند میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ حدیث آپ استاد سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے استاد نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، اور یہ سارے افراد ان کی سخت سکروٹنی ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. اور علم الرجال یعنی وہ لوگ جن کے نام احادیث کے اسناد میں آتے ہیں، اس بارے میں باقاعدہ ایک دو نہیں بلکہ اسلام کی لائبریریوں میں اور مسلمانوں کے علوم کے خزانے میں ایک وافر حصہ اس پر مشتمل ہے. صرف اور صرف ان لوگوں کے نام، ان کے نسب، ان کے حال احوال، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کی تعلیمی قابلیت، ان کی کیفیت اور ان کی شہرت، ان کے شاگردوں میں ان کی امانت داری، حفاظت کیسی مشہور تھی. اور یہ جو طالب علم استاد سے پڑھتا ہے، یہ سند پہنچتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن جبرائیل علیہ السلام، عن اللہ تعالی. کہ یہ حدیث، یہ تعلیم، یہ بات، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ کی خدمت میں جبرائیل امین لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پیغام لے کے. تو دین یہ محفوظ ہے، اور دین میں ہونے والے اعمال ان کی بھی حفاظت ہوئی ہے. لہذا جب ہم دین پر عمل کرنا چاہیں اور ہم کوئی کام دین سمجھ کے کرنا چاہیں، کوئی کام بطور عبادت کی نیت سے کریں، تو اس سے پہلے یہ جان لینا کہ دین کی حفاظت میں یہ کام کہاں ہے، دین کی حفاظت والی پیمانے میں اس کام کی کیا حیثیت ہے، یہ جاننا ضروری ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین تو منزل من السماء ہے، دین تو وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے. ایک عام کام میں اور دین کے کام میں فرق ہی یہ ہے کہ عام کام جو مسلمان یا ایک عام آدمی کر رہا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی درستگی یا غلطی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور جو دین ہوتا ہے اس کی سند ہوتی ہے، اور اس پہ باقاعدہ علماء کرام جرح کرتے ہیں، اور اس کی صحت کی ایک حد تک ذمہ داری لی جاتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ فلاں روایت میں یہ راوی جو آتا ہے اس میں علماء نے کلام کیا ہے، آپ سنتے ہوں گے اکثر بیان ہوتا ہے. یہ ایک طرح مسلمانوں کے لیے ایک ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے دین کے بڑوں نے اس پہ کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، اور یہ واقعتاً دین ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو حقیقت ہے اور جو ہمارے احوال ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس پہ نظر ڈالی جائے تو جی یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ ربیع الاول کی مجلس ہے،
اور فلاں دن مجلس نعت ہوگی، اور فلاں دن جی وہ انتقال جو کر گئے ان کا تیجا ہوگا، ان کا 40واں ہوگا، ان کی برسی ہوگی. یہ جتنے بھی نام میں نے لیے ہیں اور جتنی بھی چیزوں کا ذکر، یہ تو میں صرف سمجھیے کہ سمندر میں سے ایک قطرہ بیان کر رہا ہوں. دین اسلام میں حفاظت کے پیمانے میں، سند کے پیمانے میں، اور ایک مسلمان عالم اسکالر سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود دین میں اس کا کوئی وجود تک نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر تک نہیں ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں آئی ہے. اور ہمارے یہاں علم کی کمی اور ہمارے معصوم مسلمان بھائیوں کو جو بہت آسانی سے گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور ان کی طاقت بھی صرف ہوتی ہے، ان کے اموال بھی صرف ہوتے ہیں، دنیا جہان کے وسائل اس پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین میں وہ عمل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بارہا یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہنے کو بڑے بڑے نیک کام کرتے تھے، چندے بھی دیتے تھے، عمارتیں بھی بنواتے تھے، خصوصاً مسجد حرام کی عمارت بنواتے تھے. اور حجاج کرام جو مزدلفہ، منا اور عرفات میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، اور خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے جو نہر بنوائی، آج بھی اس کے آثار نہر زبیدہ کے نام سے موجود ہیں. وہ اسی لیے بنائے گئے. وہ بھی ایک عجیب اور غریب داستان ہے. لیکن کفار اور مشرکین بھی کوشش کرتے تھے کہ حاجیوں کو، عمرے پہ آنے والوں کو، راستہ بھٹک جانے والوں کو، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ راتوں میں جنگلوں میں بڑی بڑی آگ جلاتے تھے کہ جو مسافر ہے، جو راستہ بھٹک گیا، جو جنگل میں گم ہو گیا، وہ آ جائے، اور پھر اس کو اونٹ کا گوشت، دمبے کا گوشت، یہ چیزیں کھلائی جاتی تھی. لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارے جہنمی ہیں. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ انما المشرکون نجس، کافر تو غلیظ ہوتے ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکیں. کیا فرق ہے دونوں اعمال میں؟ دونوں اعمال میں ایمان کا فرق ہے. دونوں اعمال میں یہ فرق ہے کہ وہ عمل اگر للہ فی اللہ کر بھی رہے ہیں تو اس میں شریک ٹھہرا رہے ہیں. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں اور صدقے کرتے ہیں، مشرکین کہتے تھے یہ ہمارے مردوں کے لیے ہیں. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری بیویوں خواتین پہ یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، بہتان تراشتے ہیں، اور دین نے کبھی بھی اس طرح کا حکم نہیں دیا ہے. تو ہمارے دین میں ایک ایک قدم، ایک ایک عبادت، ایک ایک عمل وہ الحمدللہ محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی یہ دین نازل فرمایا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اسی کی عبادت کریں گے. مسلمان کو استقامت سے لبریز ہونا چاہیے، اور مسلمان کو اپنے اعتقاد اور ایمان میں 99.99 جسے کہتے ہیں کہ اگر ایک اشاریہ بھی اس کو شک ہے تو یقیناً وہ اپنے ایمان پہ مضبوط نہیں کھڑا ہو، کامل نہیں ہے. بلکہ آپ کو جو پیغام دین کا ملا، آپ کو جو دین اسلام نے تعلیمات دی اور آپ کو جو احکام سمجھائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات ہیں. اور ایک مخلوق کی حیثیت سے، ایک اللہ کے بندے کی حیثیت سے، اور اس روئے زمین پہ رہنے والے ایک حیوان ناطق کی حیثیت سے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے رب کا عبادت بھی کریں، توحید بھی بیان کریں، اور اپنے رب کی وحدانیت کو لازم پکڑیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے علاوہ بہت سی مخلوقات،
خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. جو ہمارے اشجار ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی حمد میں، ثنا میں، ذکر میں مشغول رہتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. ہاں بات اتنی ہے کہ آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل کرنا اور اس عظیم نعمت کے حصول کے بعد ہمارے لیے ہمارے غیرت، ہمارا ضمیر، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی للہ فی اللہ، اللہ کے دین کو لازم پکڑیں اور دین کی طرف آنے کی کوشش کریں، اور ہمہ وقت اسی فکر میں رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے جو بھی عمل کیا جائے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ عبادت دعا کی شکل میں ہو، خواہ وہ روزہ ہو، یہ تمام عبادات یہ سنت کے موافق ہونی چاہیے. ہمارے ہاں الحمدللہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کو اللہ تعالی نے جو عظیم انعامات سے نوازا ہے، اس میں ایک عظیم انعام یہ بھی ہے کہ جو بھی باہر سے تشریف لاتے ہیں اور بظاہر، کیونکہ دلوں کے احوال تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں بظاہر جو ان میں کمی نظر آتی ہے سنت کے پیمانے پہ، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے. اب مثلا یہ مسلمانوں میں ایک غلط العام مشہور ہو گیا ہے کہ جی ٹوپی کا پہننا، سر کا ڈھکنا، امامے کا ہونا یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بڑی سے بڑی جامعات میں، بڑی سے بڑی مساجد میں آپ تشریف لے جائیں اور پہلی صف میں امام کے برابر میں لوگ موجود ہیں اور وہ کھلم کھلا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن قبولیت نظر نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان میں جو مستحبات ہیں اور جو سنن ہیں، وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں، اس کے بارے میں بھی امام العصر آیت من آیات اللہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مستحبات اور سنن ہوتی ہیں ان کو بھی عوام کے سامنے شد و مد سے بیان کرنا ضروری ہے. مثلا اشراق کی نماز، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مقام پہ بیٹھا رہا اور اللہ کو یاد کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور پھر اٹھا اور اس نے 2 رکعات پڑھی، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب تامتن 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 پورا پورا ملے گا. کتنا مبارک اور بہترین عمل ہے. اب اس عمل کے بیان کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ یہ نفل ہے اور نفل تو کوئی ضروری نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائیے اور اس کے بعد نوافل پہ توجہ دیجیے. تو یہ اشراق کی نماز رہ گئی، ختم ہو گئی، کوئی بھی نہیں پڑھے گا. اور سب بولیں گے جی علماء اور مفتیان نے کہا کہ فرائض کا خیال رکھو. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح ہمارے ائمہ نے، فقہاء نے بیان فرمایا ہے، اتفق العلماء، علماء متفق ہو چاہیں علی ان السنن مکملات للفرائض، کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں یہ فرائض کی تکمیل کا حصہ ہے. اب مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ آپ حضرات فرائض بھی پڑھیے، آپ حضرات سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑیں، اور احادیث میں سنت کی جو تاکید آئی ہے خصوصاً فجر کی سنن کے بارے میں، ظہر سے پہلے کی سنن کے بارے میں، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم
میدان جنگ میں ہو اور گھوڑے تمہیں رون ڈالیں تب بھی اس نماز کو نہ چھوڑنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو میری شفاعت کی امید ہے اور میری شفاعت چاہتا ہے تو وہ ان نمازوں کو نہ چھوڑے. اب اس طرح بیان کیا جائے تو کون سا مسلمان ہے جو ان نمازوں کو قصداً چھوڑنا چاہتا ہوگا؟ تو ہمارے اعمال یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے پر نور ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. آپ اللہ تعالی کے دین پہ عمل اللہ کے اتارے ہوئے دین کے موافق کیجئے. آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کے بھی متبع ہوں. آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اگر امید رکھتے ہیں اور آپ کو دعا ہے تو پھر آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ اور آپ کے اقوال و افعال اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دیکھیے دنیا میں ہم جب بھی جاتے ہیں کسی بھی زندگی کے شعبے میں وہاں ہماری کچھ حدود مقرر کی جاتی ہیں. ہسپتال میں ایک حد تک ہمیں جانے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ اس سے آگے آپ کچھ بھی کوشش کر لیں اللہ جانے وہ کیوں اندر نہیں جانے دیتے، لیکن وہ بالکل جانے نہیں دیں گے. اکثر اور بیشتر تو کوئی خرابی ہی ہو رہی ہوتی ہے اندر. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اسی طرح آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ بڑے بڑے اداروں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایک مخصوص ایکسس دی جاتی ہے اور وہاں سے آپ اپنے اپنے فوائد کو حاصل کر لیں. یہ ہمارا دین ایک یتیم دین ہے کہ نہ اس میں کوئی حدود ہے، نہ اس میں کوئی لمٹ مقرر کی گئی ہے. ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، دوسرا اٹھ کے کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، تیسرا اٹھ کے کہتا ہے کہ میں انقلابی ہوں، اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہہ دیا. ایسا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مسلمان مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم صادر فرما دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو اس میں کوئی اختیار حاصل ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی کا اختیار، تقوی یہی ہے کہ ایک انسان کو اس کے حدود میں رکھا جائے. ایک انسان کی نفسانی خواہشات کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھا، یہ روکنے والی صفت یہ تقوی ہے. ایک انسان کے سامنے حرام شے موجود ہے لیکن وہ منہ میں نہیں ڈالتا، یہ روکنے والی صفت تقوی ہے. ایک انسان کے سامنے دنیا کے مزے اور چرچے اور شہوات موجود ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں جاتا، یہ تقوی ہے. یہی اصل تقوی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مسلمانوں کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، عظیم انعامات کا وعدہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی آواز، اپنا انداز، اپنا لہجہ، اپنے اخلاق اس کو با ادب رکھو، دھیما رکھو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور باقاعدہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبرانہ آداب اور پیغمبرانہ مقام اس کی کیا حیثیت ہے. اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا بھی آہستگی کے ساتھ نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. انک میت و انہم میتون، اے ہمارے محبوب آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب جائے گی. بقیہ انبیاء بھی چلے گئے، اولیاء بھی چلے گئے، صلحاء بھی چلے گئے، فقہاء علماء بھی چلے گئے.
اب ایسی صورتحال میں قرآن کریم کے احکام وہ تو جاری اور ساری ہیں، اور قرآن کریم میں آنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک تعلیم وہ آخرت تک ہمارے لیے تعلیم ہی رہے گا۔ جو ناسخ و منسوخ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ہو چکا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے کوئی آیت منسوخ کی یا کوئی حکم بدلا تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس جیسا حکم لے کے آئے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ یہاں پہ نام تو دین کا لیا جاتا ہے، نام تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے، نام سنتوں کا لیا جاتا ہے، اور کام وہ کیے جاتے ہیں جس میں سراسر سنت کا خلاف ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ سنت کی کھلی مخالفت پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں فرمایا ہے وہ بھی مسلمانوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ من کذب علی متعمدا، جس کسی نے میرے اوپر تہمت باندھی، میں نے ایک کام نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ یہ کرو، میں نے ایک کام کی اجازت نہیں دی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، میں نے ایک دن نہیں منایا اور وہ مسلمانوں میں کہا جا رہا ہے کہ مناؤ، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ تہمت ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ جو پیغمبر پہ تہمت کا مرتکب ہوگا وہ جہنم میں ابھی سے اپنے ٹھکانے کی تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انتہائی اہم موقع پہ خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں غور سے سنو، ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے دور رہنا، فإن كل محدثة بدعہ، اس لیے کہ ہر نیا کام وہ بدعت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہمارے بعض سادہ لوگ مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر چیز شامل ہے، ہر چیز نہیں، اس میں دین کے احکام شامل۔ ہم جہاز بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ریل گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں، گاڑیوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اور بعض ایسے کمکل نکلے ہیں جو بولتے ہیں کہ دیکھو علماء کو، اسی انگریز کو گالی دیتے ہیں اور پھر اسی کے بنائے ہوئے جہاز میں بیٹھتے ہیں، اسی انگریز کو گالی دیتے ہیں اور اسی کی بنائی ہوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، اس سے ہمارا اختلاف وہ دنیاوی اختلاف نہیں، دینی اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ خدا اور اس کا بیٹی اور اس کا بیٹا اور کس کس قسم کی بیکار باتیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، ورنہ تو پوری سورہ ممتحنہ نازل ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ غداری بالکل اجازت نہیں، کسی اور کو خبر دینا بالکل اجازت نہیں، اور دوسروں کا جاسوس و آلہ کار بن کے اسلامی معاشرے میں رہنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، جن مسلمانوں سے خطا ہوئی ان کو معاف فرما دیا۔ یہ میں سورہ ممتحنہ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور پھر آگے فرمایا کہ جو تم سے لڑتے نہیں، جو تمہیں مارتے نہیں، جو تمہیں گھر سے نکالنے کے در پہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ تم معاملات کر سکتے ہو۔ یہ ہمارا دین ہے اور کتنا زبردست دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عظیم تعلیمات نازل فرمائی ہیں، اور جو لوگ ہمارے مخالفین ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہمارے ملک کے در پہ ہیں، ہمارے گھروں کے در پہ ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کرنا اور ان کے ساتھ لین دین رکھنا، دوستیاں کرنا، یہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں۔ اب ایسی صورتحال میں بہترین طریقہ اور بہترین راستہ وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ سنتوں کو اپنا لے، اور سنتوں کا اپنانا دو طرح سے ہوتا ہے، پہلے عمل میں، پہلے ظاہر میں، پہلے آپ جو مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، علماء کی بات سنیں گے، دینی مجلس میں بیٹھیں گے، تو یہاں سے سنتوں پہ عمل شروع ہوگا،
اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی شرح صدر عطا فرما دیں اور قبولیت عطا فرما دیں تو پھر خود بخود یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جو مجھ سے رہ گئی ہیں اور کیوں رہ گئی ہیں. مثلا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ خواہش رکھتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصا کا استعمال کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عصا کا استعمال فرمایا ہے اور انبیاء کی سنت ہے. تو میں نے ایک دفعہ والد صاحب سے پوچھا کہ یہ عصا کا استعمال کب اور کیسے ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فوراً نہیں استعمال، بلکہ جب انسان کو اس کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو پھر سنت پہ عمل کرتے ہوئے فوراً اس کو اپنا لے، تو اللہ تبارک و تعالی صحت بھی دے دیں گے اور سنت پہ ثواب بھی دے دیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں آج کل یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر جگہ حجامہ سینٹر کھلے ہوئے، حجامہ کروائیے، اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ کوئی عبادت ہو، گویا کہ کوئی ضروری عمل ہو. نہیں، ایسا نہیں. جس کو ضرورت ہے اور جو بیمار ہے، اگرچہ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ سنن متروکہ میں سے ہے اور اس پر عمل مسلمانوں میں اب باقی نہیں رہا ہے، بوجوہ اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بطور علاج کے کرا لے اور ساتھ میں یہ نیت کر لے کہ میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سنت پہ عمل کا ثواب عطا فرما دیں گے. مسجد میں تشریف لائیں تو چھوٹی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں جب بھی عبادت فرمائی، نماز پڑھی، وہ آپ کی صورت کیا تھی وہ جاننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو. علماء و محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد نماز کی تمام تفاصیل ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر قیام فرمایا، کتنی دیر رکوع فرمایا، یہ اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ آپ نے وضو کیسے فرمایا، مسجد میں داخل کیسے ہوئے، صفوف میں تشریف کیسے لائے، کون سی آیات پڑھی، کون سی دعائیں پڑھی، یہ ساری تفاصیل اس میں آ گئی. اور پورے عالم اسلام کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے پیمانے پہ اس کو ڈالیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے علاوہ، اور وہ ابن عساکر والی روایت کے علاوہ، وہ کمزور روایت ہے، اور اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی. بخاری شریف میں باب قائم ہے، باب عمائم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے بارے میں. امامہ سنت ہے اور امامہ ہی اصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو حکم بھی فرمایا تھا، عممو، تم امامہ باندھا کرو. وہ فرشتے جو بدر میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے لیے نازل فرمائے، ان کی تفاصیل آپ پڑھیے، اس میں بھی امامے آپ کو ملیں گے. تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ ہماری سنت پہ اتباع کے شوق کا حصہ ہے. اب ایک آدمی مسلمان مسجد آ چکا ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، طہارت کر چکا ہے، لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ سنت پہ عمل کے لیے تیار نہیں. یہ دین اسلام سے اجتناب اور دوری کے آثار ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ تو ہر مسلمان اس کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ مجھے کوئی ایسی سنت ملے جو اس زمانے میں چھوٹ گئی ہو. تو روایات میں آتا ہے کہ 100 شہادتوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کے برابر. مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وظائف پڑھے جاتے ہیں، اذکار پڑھے جاتے ہیں، مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں. میں اتنا عرض کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اوراد، وظائف، اذکار جو فرض نماز کے بعد پڑھے جا رہے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ دین ہے تو آیا اس میں سنت کی اتباع لازم ہے یا نہیں ہے؟
اگر سنت کی اتباع لازم ہے تو پھر سنت کی اتباع کرنی پڑے گی. اور آپ حضرات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں, ہمارے ہاں تو الحمدللہ اسی پہ عمل ہے کہ نماز جنازہ جیسے اہم کام کو جو فرض ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دیر نہیں کرنی ہے, اس کو انتظار کرایا جاتا ہے اور سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے. فرض چھوڑ کے سنت مؤکدہ کا مقام اس لیے کہ جہاں مقام سنت کا ہو وہاں سنت پہ عمل ضروری ہے. میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا ایک دفعہ کہ مغرب کی نماز کے بعد اکثر نمازی حضرات اوابین پڑھتے ہیں اور اس میں وقت لگتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھنا پڑتا ہے, تو مغرب کی نماز میں کیا کیا جائے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ایسے مسلمان ہیں کہ جن کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے وہ نماز جنازہ پڑھ کے اوابین پڑھ لیں, یا اگر وہاں زیادہ ایسے مسلمان ہیں جو سارے کے سارے اوابین کے پابند ہیں تو نماز جنازہ کو روک کے اوابین پہلے ادا کی جا سکتی ہے, فقہاء نے اجازت دی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ نمازیں اشراق, چاشت, صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الاوابین, صلاۃ اللیل, قیام اللیل, تہجد, یہ سب سنتوں سے ثابت ہیں. ان کو پڑھنا ہوگا تو سنت کے موافق پڑھنا ہوگا. اور نمازوں کے بعد جو سنن مؤکدہ ہیں, جو نمازیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے لیے ایک عظیم انعام عطا فرمایا ہے. پہلے ان کو پڑھنا چاہیے. جب سنت ادا ہو جائے عبادت مکمل ہو گئی, اپنی تکمیل کو پہنچ گئی. اب اس کے بعد جتنے اوراد ہیں, جتنے وظائف ہیں, جتنی دعائیں ہیں, جتنی تلاوت ہے, وہ آپ شوق سے کیجیے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی. آپ نے فرمایا قم فصل فرجع فانک لم تصل, اٹھو واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا خطا تھی اس کی؟ وہ مسبل الازار تھا, یعنی اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہو رہا تھا. ہمارے ہاں کتنے ایسے بھائی ہیں جو اس مسئلے پر عمل فرماتے ہوں گے, شاذ و نادر نظر آتے ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے, اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ایک بہت بڑا. مسجد میں تشریف لے آتے ہیں, یقیناً بہت اچھی بات ہے, اور ایک مسلمان کی آماجگاہ وہ مسجد ہے, لیکن لباس وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنت کے موافق نہیں ہوتا. خاص طور پہ یہ جو نیا فتنہ نکلا ہے بغیر آستینوں کی قمیص. اب آہستہ آہستہ ڈر اس بات کا ہے کہ آستین تو چھوٹے ہو گئے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے اب کہیں پائچے بھی ختم نہ ہو جائیں. تمام معتبرات میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے لباس میں نماز پڑھنا کہ جس کے آستین چھوٹے ہوں اور جس میں کوہنیاں نظر آتی ہوں مکروہ ہے. امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ, ہمارے فقہ کے دوسرے بڑے امام, تیسرے بڑے امام, ان سے پوچھا گیا کہ فقہ میں مکروہ کا کیا مطلب ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ امانت داری کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں. امام محمد رحم اللہ نے فرمایا کل مکروہ عندنا حرام, ہر وہ مکروہ جو بار بار آدمی کرتا ہو اور اس کو کوئی برا کام نہ سمجھتا ہوں, ہمارے ہاں وہ حرام ہو جاتا ہے. تو یہ ہے حقیقت حال, اور یہ ہے ہمارے دین کی حفاظت کے احوال. اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے تو یقیناً اس کے دین کی تلاش میں اور علم کی تلاش میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے. لیکن حقیقتاً دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائیں. اور دنیا تو یقیناً جیسا بھی ہے چند دن کے اوقات ہیں, اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طیبہ ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.